ताजदार ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना और हुजूर पुरनूर शाफ़ी यौमिन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहदो बेहिसाब एहसान है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक बहुत ही प्यारी नेमत है और औलाद की तरबियत ये दीन के शोबाजात में से एक अहम शोबा है। अगर कीमती सरमाए को महफूज रखना ये अक़ल का तकाज़ा है तो औलाद की तरबियत करना ये अक़ल का भी तकाज़ा है और दीन का भी तकाज़ा। औलाद सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी की रोशनी में पता ये चलता है कि ये रब्बे ज़ुल जलाल की रहमतों और उसके करम का एक गुलदस्ता है और अल्लाह जल्ला शानुहु के फ़ज़्ल व करम की एक सूरत है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद गिरामी है। इमाम शारानी ने इस हदीस को कश्फुल गुम्मा के अंदर तहरीर किया है। फरमाते हैं जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वुलिदत लिर्रजुलि जारियतुन, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी आदमी को, किसी इंसान को बेटी अता फरमाता। बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात है। बेटी पैदा होना ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा वुलिदत लिर्रजुलि जारियतुन, जब किसी इंसान के यहाँ बेटी पैदा होती है, बअसल्लाहु तआला लहा मलाइका, तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर में अपने फरिश्ते भेजता है। उस घर के अंदर अल्लाह ताला के फरिश्ते आते हैं, यज़िफ़ून अल-बरकत ज़फ़्फ़ा, और वो फरिश्ते उस घर के अंदर बरकत लेकर आते हैं। यक़ूलून दईफ़तुन खरजत मिन दईफ़, और वो ये कहते हैं कि कमज़ोर मखलूक से कमज़ोर मखलूक पैदा हुई है। और फिर आगे पता है क्या खुशखबरी सुनाते हैं, फरिश्ते ये कहते हैं, अल-क़य्यिमु अलैहा मुआनुन इला यौमिल क़ियामा, जो इस बच्ची की निगहदाश्त, परवरिश और हिफाजत करेगा क़यामत तक उसकी मदद की जाएगी। इसका मतलब ये है कि बच्चियों की निगहदाश्त करने वाले की अल्लाह की तरफ से मदद होती। लिहाजा बेटी की पैदाइश पे नाखुश होना और उस पर जो है वो नाराज़गी का इजहार करना, ये बंदा मोमिन का शेवा नहीं है। और ये बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, ये तख्लीक करने वाली ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल की है। जबकि हमारे मुआशरे में बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि बेटियां पैदा होना ये औरत का काम है कि वो बेटियां पैदा करती है, या मर्द जो है जो, या फिर जो है वो बेटे पैदा करना ये हमारे इख्तियार में है। ऐसी बात नहीं है। बेटी हो या बेटा हो, उस सब को तख्लीक करने वाली ज़ात रब्बे ज़ुल जलाल की। हमारे यहाँ किसी की 3 4 ऊपर नीचे बेटियां हो जाए, बेटा ना हो रहा हो तो औरत को ताने मारते और कहते हैं कुड़ियाँ ही जम्मी जाती। तो क्या ये औरत का कसूर है? ये औरत की अपनी मर्जी है? क्या उसका दिल करता है मुझे मुआशरे वाले, घर वाले, ससुराल वाले ताने मारे? अगर उसका इख्तियार होता तो वो पहली दफ़ा ही बेटा दे देती। और भाई अल्लाह की तख्लीक है। और रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहता हूँ बेटे अता करता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटियां अता करता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों अता करता हूँ, और जिसे चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। बेटी हो
یا بیٹا ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا کرم ہے۔ دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے کہ یا اللہ بیٹا عطا فرما، اور جن کو بیٹے ملے ہیں وہ بیٹیوں کی بھی دعا کرتے ہیں۔ دعا مانگنا بے صبری نہیں، لیکن عورت کو تانا دینا یا اس پر غصے کا اظہار کرنا یا ناراضگی کا اظہار کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی 4 صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیاں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر کسی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہو نا، بیٹیاں ہی ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 بیٹیاں بھی ہوتی، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر بندہ شکر کا جذبہ پتہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ بندہ صرف یہ سوچے کہ یار یہ بیٹی کی بجائے بیٹا نہ ہوتا اور بیٹی نہ ہوتی، اگر وہ ہو جاتا جو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، پھر کیا بننا تھا؟ وہ ایسی مخلوق بھی تو ہے نا کہ جو نہ بیٹوں میں شمار ہوتی ہے نہ بیٹیوں میں شمار ہوتی ہے، اور اگر بیٹی کی جگہ وہ آ جاتا تو پھر کس کو منہ دکھاتے؟ پھر کدھر جانا تھا؟ پھر تو اس کو چھپاتے پھرنا تھا، پھر تو کسی کو بتانا ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ تو شکر کرو اللہ تعالیٰ نے کوئی تیسری مخلوق نہیں دی، تمہیں بیٹی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ خالی بیٹی نہیں دی، بیٹی جب آتی ہے تو گھر میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بیٹی آتی ہے تو پھر فرشتوں کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ جو اس کی نگہداشت کرے گا، چاہے وہ باپ ہے چاہے وہ بھائی ہے، کوئی بھی ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا اس کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا۔ اور پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ولد للرجل غلام، اور اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے، بیٹی نہیں آتی بیٹا آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بعث اللہ تعالی الیہ ملکا من السماء، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ بیٹی آئے تو فرشتے، اور جب بیٹا آئے تو ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ آ کے کرتا کیا ہے؟ فقبل بین عینیہ، وہ اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا، فرشتہ آ کے اس بچے کو آنکھوں کے درمیان میں بوسہ دیتا ہے، اور کہتا ہے وقال اللہ تعالیٰ یقرئک السلام، کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلام ارشاد فرما رہا۔ تو بیٹی ہو یا بیٹا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، آپ فرماتے تزوج الودود الولودا، حضور فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو ودود ہو اور ولود ہو۔ کیا مطلب؟ ودود سے مراد ہے جو الفت کرنے والی، محبت کرنے والی ہو، اور ولود سے مراد یہ ہے جو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، لیکن آج کل کے دور میں زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کو تانے دیے جاتے، ان کو برا سمجھا جاتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا شادی ہی ایسی عورت سے کرو جو زیادہ بچوں کو جنم دینے والی۔ لیکن اس معاشرے میں اب میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا کہ کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ جن کے بچے زیادہ ہوں ان کے رشتوں میں بھی لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہو، اتنی بڑی فیملی ہے کیا ہوگا؟ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو ودود ہو، ولود ہو، محبت کرنے والی ہو، بچوں کو جنم دینے والی ہو۔ کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، حضور نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری وجہ سے میں دیگر امتوں کے مقابلے میں کثرت ظاہر کروں، حشر والے دن میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں جو لوگ جا رہے ہوں گے نا، جنت میں جانے کے لیے 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں، اور ان 120 صفوں میں ہی سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء تشریف لائے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام ان کی امت کے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے وہ 120 صفوں میں ہی لائن میں لگے ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان 120 صفوں میں
40 صفحے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی ہوگی اور 80 صفحے اکیلے میری امت کی ہوگی۔ 80 صفحے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء ان کی 40 صفحے ہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے الفت والی اور بچوں کو جنم دینے والی عورت سے نکاح کرو، اس کے ساتھ شادی کرو۔ تو حدیث شریف سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد کا زیادہ ہونا یہ کوئی معیوب اور عیب والی بات ہے نہیں ہے، بلکہ یہ تو عظمت والی بات ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت زیادہ ہوگی وہاں اس بندے کا بھی شمار ہوگا جس کی اولاد زیادہ ہوگی، جبکہ ہمارے معاشرے میں تو بچے 2 ہی اچھے۔ ہاں، انہیں ہر وہ کام کرنا ہے غیر مسلموں نے جو اسلام سے ٹکراتا ہو، جو اسلام کے مخالفت میں ہو، اور ہمارے مسلمان بھی پیچھے پیچھے لگ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جہاں آپ نے اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، رحمت قرار دیا ہے، وہاں اولاد کی تربیت کے اوپر بھی اسلام نے بڑا زور دیا۔